تعالیٰ کی ہے، جس کی قدرت کا دائرہ سارے عالم اور ہر زمانے پر محیط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین سے کسی نے نبی کریم سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عملی قرآن ہے۔ بقول شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل تفسیر ہے قرآن کی، اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج ہے انسان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ قلم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عظیم اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سے تمام بنی ہوئے انسانی کا ہر طبقہ متاثر تھا۔ غیر مسلموں سے لطف کرم دیکھنا ہو تو صلح خیبر کا منظر دیکھا جائے، فتح مکہ کا نظارہ کیا جائے۔ غریبوں سے لطف عنایت دیکھنا ہو، یتیم کا وہ اسوہ حسنہ دیکھا جائے کہ جب عید کے روز بلکتے یتیم بچے کو ہاتھ تھامے گھر لا رہے تھے۔ شاعر فرماتے ہیں صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امین، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امین، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آنے والے تھے۔ صاحب لطف امین یعنی ہر عام کے ساتھ بلا انتہائی مہربانی فرمانے والے۔ صاحب حق یعنی حق کرنے اور حق کا فیصلہ فرمانے والے تھے۔ صاحب شق القمر یعنی چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے تھے۔ غریبوں کے ساتھ اس قدر سخاوت کا منظر تھا، معاملہ تھا کہ انہیں اپنی غربت کا احساس تک نہ رہتا۔ کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہ لوٹا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلوک سے تو جانور بھی متاثر تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت، صداقت اور دیانتداری کی اس قدر گواہیاں دیتے پھرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے ہرقل روم کا بادشاہ ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کرتا ہے، جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ پوچھتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کس چیز کا حکم فرماتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، دفاع عہد اور امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جب ہرقل نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ باتیں تو صرف نبی کی ہی صفت ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرتے رہو۔ نعمت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عطا کردہ انعام، خصوصاً بالخصوص نبی کریم سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا سوال کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت محمد نعمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان بے مثال با کمال اور سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کن کے لیے نعمت ہے؟ ہر صاحب ایمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔
شاعر بہت خوب فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور اس کے تمام قریبی لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تمام کنجیوں کی ایک کنجی۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ذرا لمحہ بھر کے سوچو، وہ زمانہ جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، بے راہ روی کا اندھیرا، انسانیت سسک رہی تھی، امید کے چراغ بجھ چکے تھے، اور پھر ایک نورانی لمحہ آیا، وہ لمحہ جب رحمت للعالمین نے اس دنیا کو اپنی تشریف آوری سے منور کیا۔ پھر شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہستی جس کی تشریف آوری کے بعد دنیا کو روشنی ملی، انسانیت کو ایمان ملا، اور ہمیں کمپلیٹ لائف سٹائل ملا، قرآن اور ایمان ملا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک بہترین اور عظیم اور قیمتی نقطہ بیان کرنے لگوں، توجہ فرمائیے گا۔ کس کے لیے رحمت؟ ہر اس بیٹی کے لیے رحمت کہ جسے زندہ ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ بیٹی کے پیدا ہونے کو کراہت سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بیٹی کو پالا، اس کے حقوق ادا کیے، میں اللہ کا رسول روز قیامت اس کا بازو پکڑ کر اسے جنت میں ساتھ دے کر جاؤں گا۔ رحمت اس ماں کے لیے ہے کہ جسے گلے میں رسی ڈال کر سرے بازار منڈیوں میں بیچایا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس 7 آسمانوں سے اوپر تھی، میں جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں تلے لے آیا۔ رحمت اس باپ کے لیے ہے کہ جسے اس کی اولاد ڈنڈے مارا کرتی تھی، اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا اس سے اس کا والد راضی ہوگا، اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ شاعر فرماتے ہیں کرم دی بھال جے بھالے ہزاراں درد ہون ڈالے، کرم دی بھال جے بھالے ہزاراں درد ہون ڈالے، میٹھے چینچل بھی وہ چالے، کرم دی بھال کیا پوچھنی۔ رحمت اس غلام کے لیے ہے کہ جسے بسیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، اسے بدتر سمجھا جاتا تھا، ان کے حقوق پورے ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں کو کمتر نہ سمجھنا۔ کالے رنگ والے حبشی کو گلے سے لگا کر، سینے سے لگا کر کہا غریبوں کو کبھی کمتر نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، اور میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے۔ ایمان کی پختگی رکھنے والے سچے مومن ہوں گے۔ آخری 2 باتیں بیان کروں گا۔ رحمت اس مزدور کے لیے ہے کہ جو ہاتھوں میں چھالے ڈال کر محنت مشقت کرتا ہے، اللہ کی رضا پر رہتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مزدور کا دوست قرار دیا۔ سبحان اللہ، اتنا مقام عطا فرمایا
اتنا درجہ عطا فرمایا، اتنا مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ رحمت اس بیٹی کے لیے ہے کہ جس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، جس کے حق میں بہن آ گئی، بیٹی آ گئی، جس نے اس کا نکاح کیا، اس کو بیاہ کے آیا، اس کا حق ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، واضح کہا کہ جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میں بروز قیامت اسے اپنے ساتھ اسی طرح جوڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت ہے، اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے رحمت ہے کہ جس کا نکاح ہوا اور طلاق ہو گیا، جس کا شوہر وفات پا گیا، بیوہ ہو گئی، جس کے حق میں وہ بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی جس کے حق میں بھی آیا، اور جس شخص نے اس کی خدمت کی، اس کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول روز قیامت اس کی سفارش کروں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کے لیے اس کل کائنات کی تخلیق ہوئی، جو اس تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے، اس کی سفارش رد ہو سکتی ہے؟ نہیں، قطعا نہیں۔ ربیع الاول کی یہ محفل اس لیے سجائی جاتی ہے کہ ہم ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو یاد کریں اور ان کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے، آپ کی سنت پر عمل کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے تمام اصولوں اور شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہر آن ہر لمحہ درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔